پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جلد از جلد استعفیٰ دیں. آج جو لاہور میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان سے 31 جنوری تک استعفے کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر فروری کے مہینے میں لانگ مارچ کیا جائے گا. تو اگر لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حکومت کیسے روکے گی؟ لیکن کیا آج جو وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ وزراء کی طرف سے اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بار بار مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا کوئی حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آج ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، جنہوں نے آج ایک اہم اجلاس تھا اس میں بھی شرکت کی، اور لاہور میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، وہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں فواد چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف اپوزیشن مطالبہ کریے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں، دوسری طرف آج آپ نے پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً ختم ہو سکتا ہے. جمہوریت جو ہے اور جو سیاست ہے، سیاست کے کہتے ہیں نا یہ آرٹ آف پاسبل ہے. آرٹ آف پاسبل اگر پولیٹیشنز ایکسٹریم سچویشنز میں سے حل نہیں نکال سکتے تو وہ تو پھر پولیٹیشنز ہی نہیں ہیں. پولیٹیشنز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم سچویشنز کے اندر جو ہے وہ سلوشنز تلاش کریں اور سلوشنز نکالیں. اور اسی لیے یہ جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار ہے یا جو اختلافات ہیں یا شدت اتنا ہے، وہ میرے خیال میں ان میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بات چیت سے سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اب اس کو سوال یہ ہے کہ یہ بات میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے کچھ اور سینئر جو منسٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن کو کنوے بھی انہوں نے کی ہے، وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں. دیکھیں یہ 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. اگر ہم نے ہر وقت جو ہے وہ لڑائی کے آگے ہم چل نہیں سکتے. بڑے فیصلے جب ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے. اور اگرچہ جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایمانداری سے بات یہ ہے کہ ان کی تحریک میں چونکہ مورل اتھارٹی نہیں تھی، اس لیے اس میں کوئی جان کبھی بھی نہیں تھی. کل کے جلسے سے تو یہ بات پھر ایک دفعہ ثابت ہوئی نا کہ ان کی جو تحریک ہے اس میں کوئی جان نہیں تھی. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کل جس طرح سے بلاول صاحب نے یا باقی اپوزیشن کے لوگ کہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں اور آپ ہمیں میسج ہے کہ یا کوئی حکومت کو یہ کہا جائے کہ کوئی کمزوری کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک جمہوری نظام حکومت میں یہ لازمی ہے کہ ایک منیمم کوآپریشن جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن میں قائم رہے اور پھر ہی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. اچھا، لہٰذا میرے خیال آج جتنے بھی سخت ہوں جو اس میں سلوشن ہے، حل ہے، اس کی گنجائش موجود. اچھا فواد چودھری صاحب، آج ایک اپوزیشن کے سینئر رہنما ہیں جو کافی عرصہ سے نیب کے قیدی ہیں، انہوں نے آج سکھر میں کچھ میڈیا ٹاک کیا. خورشید شاہ صاحب نے انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک تجویز دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ان کو ایک موقع ہے کہ اگر ان کا عمران خان خود ٹیلی فون اٹھائیں اور زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ، مریم کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ خود بات کریں کہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے لیڈر سے بات کرتا ہے، لیڈر کے بچڑے بات نہیں کرتے. جو مسئلہ میرے لیڈرشپ کا ہوگا تو میری لیڈرشپ اپنے برابر کی لیڈرشپ سے بات کرے گی. اگر میں اپنے بچڑوں کو بھیج دوں گا کہ جا کے بات کرو، میں بات نہیں کروں گا، تو یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. جی فواد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب خود اپوزیشن کی کسی اہم شخصیت کو فون کر دیں تو ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بڑی جو ہے نا وہ سمپلسٹک سلوشن ہے. اس کی وجہ کیونکہ میر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اور جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ، اور اپوزیشن کا وہ بالکل دو ڈیفرنٹ نکات کے اوپر کھڑا ہے.
پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالکل تیار نہیں ہیں اپوزیشن کو ریلیف دینے میں، اور ان ٹرمز آف آپ کو لیجسلیٹو چینجز کریں یا آپ یہ کیسز کے اوپر بات کم کریں یا اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات چیت ہمیشہ ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی، بات چیت ہمیشہ ان باتوں سے شروع ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکے. مثلاً اگر آپ پہلے کہیں کہ نہیں آپ ہمیں آئیں پہلے کیسز پہ بات کریں گے تو ظاہر بات آگے نہیں بڑھے گی. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ایک تو پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات کرنے کا، پارلیمنٹ میں ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے جس میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. مثلاً الیکٹورل ریفارمز ہیں، ابھی آپ دیکھیے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آئیے اس ووٹ کو اوپن کرتے ہیں. ووٹ اوپن کرنے کا فائدہ اپوزیشن کو زیادہ ہے. نہیں وہ کیسے اپوزیشن کو کیسے ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے نا ان کے لوگ ہیں جنہوں نے ان دا اینڈ جو ہے وہ ووٹ حکومت کو دے جانا ہے. الٹیمیٹلی اپوزیشن کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ووٹ اوپن ہو تاکہ حکومت جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ ایک سوال ہے جو میں بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گا کہ حکومت جو ہے اس کو آج کل اپوزیشن میں اتنا پیار کیوں آ گیا ہے کہ وہ آئین میں ایسی امینڈمنٹ کرنی چاہتی ہے کہ جس کا اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. محسن شاہ نواز راجہ صاحب یہ بتائیں، سمپل سوال، حکومت کے ساتھ مذاکرات یا لانگ مارچ؟ دیکھیے جو ہم نے جس طرح آپ ابھی بات بھی کر رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں، اگر ہر لڑائی جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ ہر لڑائی جو ہوتی ہے اس کا اختتام جو ہوتا ہے بات چیت پہ ہوتا ہے، مذاکرات پہ ہوتا ہے. کچھ شرط اور شرائط جو ہوتی ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. اب اگر حکومت ہمارے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کر لیتی ہے اور ہمارے مطالبات کو مان لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے، اور اس ملک میں اپوزیشن جماعتیں کئی دفعہ حکومتوں کا حصہ رہ چکی ہیں بلکہ خود حکومت کر چکی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے مسائل جو ہمارا ایجنڈا ہوگا اس میں استعفے کا اگر مطالبہ یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی جو بنیاد ہوگی وہ پاکستان کے بیچ میں جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح مہنگائی کا بحران ہے اس وقت، معیشت کا بحران ہے، گیس کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، تو جو یہ مس مینجمنٹ ہے معاملات کی اس کو حکومت کس طرح دیکھے گی. باقی جو ان کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، جو وزراء ہیں جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، جو اپنے کاروبار بھی چلا رہے ہیں اور وزارتوں کے قلمدان بھی زبردستی کے، میں سمجھتا ہوں زبردستی کے وزیر بن کے بیٹھے ہوئے، جبکہ نہ ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، ان کو گھر بھجوانے کا کیا بندوبست کرتی ہے حکومت. اچھا، میں آپ کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کس طرح لیے جاتے ہیں. ایک آپ کے پرانے دوست ہیں شیخ رشید صاحب، وہ وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں، انہوں نے آج وزیر داخلہ بننے کے بعد ایک پیغام دیا نواز شریف صاحب کو، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب انف از انف. دیٹس اٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں. جی راجہ صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ اگر آپ نے حکومت سے یا عمران خان سے بات چیت نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ دیکھیے پہلے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایک ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے پچھلے 2.5 سال میں کئی معاملات پہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے جب میٹنگز ہوتی ہیں، اور ہم نے آج نہیں، ہم شہباز شریف صاحب جس دن اپوزیشن کا انہوں نے اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے پہلی تقریر کی قومی اسمبلی میں، اور اس میں انہوں نے ان کو چارٹر آف اکانومی کرنے کی بات کی. ہماری اس بات کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا. انہوں نے اس کے بعد اپوزیشن کے اوپر جس طریقے سے مقدمات پیدا کیے. مجھے یہ بتائیے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کی منسٹری میں ایک شہزاد اکبر نام کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور شہزاد اکبر کے ہوتے ہوئے یہ صلح نہیں ہو سکتی. شہزاد اکبر کی کمائی کا ذریعہ لوگوں کو اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو جیلوں میں بھجوانا ہے. شہزاد اکبر کو پذیرائی حکومت میں تب حاصل ہوتی ہے جب وہ وزیر اعظم کے کان میں یہ چیزیں ڈالے. راجہ صاحب اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو موقف ہے
کہ اپوزیشن کا اصل مسئلہ اس کے کیسز ہیں, مقدمات ہیں, تو پھر ان کی بات تو صحیح ہے. میں آپ کو صرف ایک حصہ بتایا. اگر آپ میری گفتگو کا پہلا حصہ دیکھیں تو میں مہنگائی اور مس گورننس اور کرپشن کی بات کر رہا ہوں جو ان کی کیبنٹ میں بھی ہے اور ملک میں مس مینجمنٹ ہے, اور ساتھ میں یہ جھوٹے مقدمات جو بنائے جاتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر, کیا یہ باخبر نہیں ہے؟ فواد صاحب مجھے پتا ہے جمہوری آدمی, ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اینٹی کرپشن کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. تو شیخ رشید پہلے تو اپنی وزارت میں سے شہزاد اکبر کو باہر نکالے اور خود ایک مکمل وزیر بنے, اور ہمیں پتا ہو کہ ہاں یہ ایک مکمل وزیر ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے. وہ تو خود ایک مکمل وزیر نہیں ہے, تو ان سے کیا بات کریں؟ اور وہ کس کو کہتے ہیں نافذ ناف, دیٹس اٹ. بھائی آپ کے پاس تو اپنی وزارت نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو سے دیٹ دیٹس اٹ؟